سوچا تو میں نے کئی بار تھا لیکن ہمت نہیں پڑی تھی، بلاخر کوئی اور ہی ہاتھ صاف کر گیا۔ ویسے آفرین ہے اس پر۔ ابے تو پاگل ہو گیا کیا؟ مشکور صاحب آپے سے باہر ہو گئے۔ انہوں نے میرا گریبان پکڑ لیا۔ مجھے احساس ہوا کہ زبان پھر کوئی گڑبڑ کر گئی ہے۔ آپ مجھے پاگل ہی سمجھے مشکور صاحب، میں نے مزید بوکھلا کر کہا۔ لڑکی آپ کی گئی ہے لیکن صدمہ مجھے آپ سے زیادہ ہوا ہے۔ چل اب دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ انہوں نے میرا گریبان چھوڑتے ہوئے کہا۔ تم آئے کیوں یہاں؟ میں تو صورتحال جاننے آیا تھا کیونکہ میں اس معاملے میں ملوث ہوں، لہٰذا اس کی تحقیق مجھ پر بھی فرض ہے۔ تم تحقیق کرو گے؟ ہاں، مشکور صاحب نے حقارت سے کہا۔ میں نے جاسوسی ناول بہت پڑھے ہیں جناب، میں نے اکڑ کر کہا۔ بس آپ مجھے جمیل صاحب کا پتہ بتا دیں۔ وہ کیوں؟ مشکور صاحب نے چونک کر کہا۔ میں وہیں سے تحقیقات کا آغاز کروں گا۔ وہ نیلے میدان کے پاس یوٹیلیٹی اسٹور کے برابر میں رہتے ہیں۔ میں فوراً ہی چل دیا کیونکہ مجھے جمیل کی تلاش تھی۔ نیلے میدان پہنچ کر میں نے ایک صاحب سے جمیل کا پتہ دریافت کیا۔ اس نے یوٹیلیٹی اسٹور کے برابر والے مکان کی طرف اشارہ کر دیا۔ دروازہ ایک باریش صاحب نے کھولا۔ اس کی عمر 70 سال کے لگ بھگ ہوگی۔ اور مجھے جمیل صاحب سے ملنا ہے، میں نے پوچھا۔ تشریف رکھتے ہیں؟ جی فرمائیے، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ تو کیا آپ ہی جمیل صاحب ہیں؟ میں اپنی حیرت نہ چھپا سکا۔ آپ ہی ٹیوشن پڑھاتے ہیں؟ جی ہاں، آپ خود پڑھنا چاہتے ہیں یا کسی کو پڑھوانا ہے؟ جی میں پھر کبھی حاضر ہوں گا، میں نے بوکھلا کر کہا، وہاں سے کھسک لیا۔ وہ صاحب حیرت سے مجھے دیکھتے رہ گئے۔ میرے لیے وہ لمحہ فکریہ تھا۔ کیا بانو کے خوابوں کا ہینڈسم شہزادہ یہی دادا بات ہے؟ کیا بانو پاگل ہو گئی تھی؟ ان بزرگوار سے یہ امید تو نہیں کی جا سکتی تھی، لیکن اس زمانے میں سبھی کچھ ممکن ہو سکتا ہے۔ بانو کی ڈائری بھی غلط نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی گھپلا ضرور ہے۔ کچھ سوچ کر میں نے ایک دکاندار سے رجوع کیا۔ ٹیوشن پڑھانے والے جمیل صاحب کا گھر کون سا ہے؟ میں نے اسے پوچھا۔ باؤ جی، یہاں 2 جمیل رہتے ہیں اور دونوں ہی ٹیوشن پڑھاتے ہیں۔ دکاندار نے انکشاف کیا۔ آپ کو کس سے ملنا ہے؟ وہ جو ذرا جوان سے ہیں، میں نے اندھیرے میں تیر چلایا۔ اچھا، جمیل اصغر صاحب۔ دکاندار نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ وہ تو کہیں گئے ہوئے ہیں۔ آپ کو کیسے پتا چلا؟ ان سے مت کہیے گا، دکاندار نے رزدرانہ انداز میں کہا۔ ان کا یہاں ادھار چلتا ہے، کچھ دنوں سے انہوں نے مجھ سے ادھار نہیں لیا۔ وہ اکیلے ہی رہتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل اکیلے۔ میں نے دکاندار سے پیچھا چھڑایا اور جمیل اصغر کے مکان کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے دروازے پر تالا دے کر مجھے یقین ہو گیا کہ وہی میرا مطلوبہ آدمی ہے۔ اس کا غائب ہو جانا اس بات کا ثبوت تھا۔ کچھ دیر کھڑا میں دروازے کو دیکھتا رہا، پھر واپس چل دیا۔ میرا ارادہ تھا کہ رات کو میں اس کے گھر کی تلاشی لوں گا۔ گھر واپس آ کر میں نے آرام کیا۔ مغرب کے بعد میں نے دوائے غیاب کی ایک خوراک لی اور باہر آ گیا۔ اس بار میں فوراً ہی غائب ہو گیا تھا۔ اب مجھے اس دوا کے کسی بھی رد عمل پر حیرت نہیں ہوتی تھی۔ ایسی مطلون مزاج دوا سے کبھی کسی کا پالا نہیں پڑا ہوگا۔ میں نے پیدل ہی جمیل اصغر کے مکان کا رخ کیا۔ میں وہاں پہنچا تو اندھیرا ہو چکا تھا، اوپر سے علاقے کی لائٹ بھی گئی ہوئی تھی۔ میں نے تالے کو چھو کر دیکھا لیکن وہ بہت مضبوط معلوم ہوتا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ عقبی دیوار پھاند کر گھر میں داخل ہو جاؤں گا، لیکن گلی میں پہنچتے میں ایک اور مصیبت کا شکار ہو گیا۔ اس گلی میں گندگی کو ٹھکانے لگانے کے لیے ایک بہت بڑا گڑھا کھودا گیا تھا۔ اندھیرے میں وہ مجھے دکھائی نہ دیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ میں اس میں گرتا چلا گیا۔ گڑھے میں پانی تو نہیں تھا، البتہ بڑے بڑے پتھر پڑے ہوئے تھے۔ گرنے کا جھٹکا اور اس پر روڑے، یوں لگا جیسے میرا سارا بدن ٹوٹ کر رہ گیا۔ میں نے اتنی بھیانک چیخ ماری کہ کچھ دیر تو چیخ مارنے کی صلاحیت پر اش اش ہی کرتا رہ گیا۔ میری چیخ پورے محلے میں گونج گئی تھی۔ جلد ہی گڑھے کے دہانے کی طرف سے آوازیں سنائی دینے لگی۔ معلوم ہوتا ہے کوئی گڑھے میں گر گیا ہے، کسی نے کہا۔ خدا کے لیے مجھے گڑھے سے باہر نکالو، میں نے دردناک لہجے میں فریاد کی۔ اچانک ہی روشنی کے کئی دائرے گڑھے میں رینگ آئے۔ لوگ یقیناً اپنے ساتھ ٹارچیں بھی لائے تھے اور ان روشن دائروں کی مدد سے مجھے تلاش کر رہے تھے۔ ارے نکالو مجھے، میں پھر چیخا۔ اچانک اوپر سناٹا طاری ہو گیا۔ لوگوں نے ٹارچیں بجھا دیں، پھر بھاگتے قدموں کی آوازیں سنائی دیں۔ تب مجھے حقیقی صورتحال کا ادراک ہوا۔ میں نے نظر نہیں آ رہا تھا، ان کی سراسیمگی بھی برحق تھی۔ اس نامعقول دوا نے مجھے تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ عجیب بے بسی کا عالم تھا۔ میں از خود اس گڑھے سے نہیں نکل سکتا تھا۔ بہت دیر گزر گئی، کوئی اس گڑھے کی طرف نہیں آیا۔ حسب توفیق اور حتی المقدور چیخو پکار کرتا رہا، لیکن محلے والوں کو تو جیسے سانپ ہی سونگھ گیا تھا۔ کافی دیر بعد قدموں کی آہٹیں پھر ابھریں۔ اس کے ساتھ میں نے پھر چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ میری آواز کے ساتھ ہی آہٹیں پھر دور ہونے لگیں، البتہ ایک ٹارچ کی روشنی گڑھے میں در آئی۔ اس کے ساتھ ہی ایک کرخت آواز گونجی۔ کون ہے مردود؟ کیوں ہلکے خدا کو پریشان کرتا ہے؟ ارے صاحب، میں تو ہلکے خدا سے زیادہ خود پریشان ہوں، میں نے چیخ کر کہا۔ مجھے باہر نکالیے، میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ میں سمجھ گیا تو استالیس ہے، اسی آواز نے جواب دیا۔ تجھے تو میں کئی بار شکست دے چکا ہوں۔ کون استالیس؟ میں بوکھلا گیا۔ بھائی صاحب، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میری تو 10 پشتوں میں کوئی اتنا ثقیل آدمی نہیں گزرا۔ تو مجھ سے مکاری نہیں کر سکتا، تجھے یاد نہیں میں تیرے بھائی ہمالیس کو جلا کر خاک کر چکا ہوں؟ بھائی صاحب، میں گڑگڑانے لگا۔ میرا کوئی بھائی کہاں سے آ گیا؟ میں تو اپنے مرحوم والد کی اکلوتی اولاد ہوں، مجھ پر رحم کریں بھائی صاحب۔ بکواس مت کرو،
میں تجھے پھونک ڈالوں گا ورنہ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ یہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں، آپ مجھے یہاں سے نکالیں تاکہ میں دفع ہو سکوں۔ کچھ پتہ چلا جناب؟ کسی نے پوچھا۔ ہاں ہاں، ارسطالیس ہے، اس کے بھائی کو میں نے ہلاک کیا تھا، بہت خطرناک جن ہے، اسے بھی ہلاک کر دیجئے۔ کئی لوگوں نے بیک آواز کہا، پھر سرگوشیاں ہونے لگی۔ میرے 14 طبق روشن ہو گئے، وہ کمبخت مجھے جن سمجھ رہے تھے اور میں تردید بھی نہیں کر سکتا تھا۔ عجیب مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ پھر ایک اور مصیبت ٹوٹ پڑی، اچانک ہی مجھ پر پتھر برسنے لگے۔ پہلا پتھر میرے کندھے پر پڑا، میں نے بمشکل اپنی چیخ روکی، اب تو میری آواز بھی میرے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ دوسرا پتھر کمر پر لگا، مجھے یوں لگا جیسے میرے جسم میں دراڑیں پڑ گئی ہوں۔ پتھر کے ساتھ ساتھ وہ شخص کچھ عجیب الفاظ میں بول رہا تھا، شاید وہ کوئی عمل تھا اور مجھ سے نبٹنے کے لیے وظیفہ پڑھ رہا تھا۔ میں دم سادے گڑے کی ایک دیوار سے چپکا کھڑا رہا۔ بول، تو موجود ہے یا چلا گیا؟ عمل نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ میں خاموش رہا۔ میں نے تو سانس تک روک لی تھی۔ ایسا لگتا ہے بھاگ گیا، کسی نے تبصرہ کیا۔ اجی میں تو بڑے بڑوں کو دیکھ چکا ہوں۔ کیا بات ہے آپ کی حضرت، آپ کے سامنے بھلا کون ٹھہرے گا؟ کسی نے عامل صاحب کو مکھن رسید کیا۔ اب بہتر یہی ہے کہ اس گڑے کو بھر دیا جائے، کسی نے مشورہ دیا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ زندہ درگور ہونے کا تصور ہی میرے لیے بھیانک تھا، لیکن خدا کا شکر ہے کہ وہاں اس اختلاف کرنے والے بھی موجود تھے۔ بہرحال سب اس پر متفق ہو گئے کہ کام صبح کیا جائے گا۔ پھر وہ سب چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی میری جان میں جان آئی۔ میں نے گڑھے سے نکلنے کی بے سود کوشش شروع کر دی۔ گڑھا کافی گہرا تھا اور پھر اس کی دیواروں پر پلاسٹر بھی کیا جا چکا تھا، لہٰذا قدم جمانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ مہلت صرف رات بھر کی تھی اور غائب حالت میں کوئی میری مدد نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں بانو کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ وہ رات میری زندگی کی سب سے خوفناک رات تھی۔ ہر طرف سناٹا تھا، تاریکی تھی، دور ایک کتا رو رہا تھا۔ ادھر گڑھے میں بھی اپنی قسمت کو کوس رہا تھا۔ سنا ہے نیند کانٹوں پر بھی آ جاتی ہے، میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ بیٹھے بیٹھے پلکیں چبک گئی، لیکن یہ کیفیت زیادہ دیر برقرار نہ رہ سکی۔ اچانک ہی کوئی چیز میرے سر پر گری۔ غنودگی کے عالم میں تکلیف کا احساس بھی شدید ہوا۔ ابھی میں سنبھل بھی نہیں پایا تھا کہ ایک اور چیز نازل ہوئی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، ادھر ادھر دیکھا۔ اس پر ٹوٹنے والی دونوں قیامتیں، ایک تو سوٹ کیس تھا اور دوسری کپڑوں کی گٹھری تھی۔ اوپر سے سرگوشیوں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ پھر کوئی انانی جسم نازل ہوا۔ کودنے والا مجھ سے کچھ فاصلے پر گرا تھا۔ مجھے فوراً ہی احساس ہوا کہ گرنے والی کوئی عورت ہے۔ میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس بلا کو دیکھنے کی کوشش کرتا رہا۔ گھبرانا نہیں بانو، اوپر سے کسی نے کہا۔ میں ابھی ٹیکسی لے کر آتا ہوں۔ بانو کا نام سنتے ہی میں اپنی ہر اذیت بھول گیا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ اب تک جمیل اصغر کے مکان میں تھی اور اب وہ دونوں فرار ہونے کے چکر میں ہیں۔ جی تو چاہا کہ اسی وقت اس کی مرمت شروع کر دوں، لیکن خود پر قابو رکھنا پڑا۔ بانو خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گئی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اسے فرار نہیں ہونے دوں گا۔ اگر وہ ایک مرتبہ نکل گئی تو اس کا ملنا ممکن نہیں رہے گا۔ میں نے منہ اٹھایا اور پھر واویلا شروع کر دیا۔ بچاؤ بچاؤ، میں جمیل ہوں، گڑھے میں گر گیا ہوں، میں جن نہیں ہوں۔ میں بری طرح چیخنے لگا۔ رد عمل فوری طور پر ظاہر ہوا۔ اوپر سے قدموں کی آہٹیں اور محلے والوں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ وہی جن نہ ہو، کسی نے خدشہ ظاہر کیا۔ ارے وہ، اسے عامل صاحب نے بگا دیا تھا، کسی نے حقارت سے کہا۔ چلو ٹارچ دکھاؤ۔ ٹارچیں روشن ہوئی۔ پھر ان لوگوں کو بانو دکھائی دے گئی جو ایک کونے میں سیمی سمٹی بیٹھی تھی۔ ارے یہ تو لڑکی معلوم ہوتی ہے، کسی نے حیرت سے کہا، لیکن آواز مردانہ تھی۔ کوئی اور بولا، خدا جانے کیا چکر ہے، ہو سکتا ہے خوف کے مارے آواز بدل گئی ہو۔ کچھ بھی ہو، ہمیں لڑکی کو نکالنا چاہیے، ایک اور صاحب بولے۔ ارے یہ تو شاید بے ہوش ہو گئی ہے۔ بانو واقعی بے ہوش ہو گئی تھی۔ میری آواز سن کر اسے کسی نادیدہ شخص کی موجودگی کا احساس ہوا ہوگا، بلکہ مجھے تو ڈر تھا کہ کہیں اس کی حرکتیں قلب ہی نہ بند ہو گئی ہو۔ بہت سے لوگ جھانک کر نیچے دیکھ رہے تھے۔ مجھے یقین تھا کہ صبح تک وہ گڑھا اتنا مشہور ہو چکا ہوگا کہ لوگ اسے دیکھنے کے لیے آئیں گے۔ چلو رسی لٹکاؤ، کسی نے کہا۔ میں نے جلدی سے اوپر دیکھا، ایک موٹی سی رسی گڑھے میں پھینکی جا رہی تھی۔ پھر میں نے دیکھا ایک نوجوان رسی کی مدد سے نیچے اترنے کی تیاری کر رہا تھا۔ میں نے اس سے پہلی رسی تھامی اور اوپر چڑھنے لگا۔ میرے بوجھ سے رسی پکڑنے والے پریشان ہونے لگے۔ ارے یہ تو رسی وزنی ہو گئی ہے، کسی نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ ایسا لگتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی وزنی چیز بندھی ہوئی ہے۔ لیکن اتنی دیر میں بے پناہ پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اوپر چڑھ گیا، پھر منڈیر تھام کر خود کو اوپر پہنچا دیا۔ میرے چاروں طرف سے لوگوں کا مجمع تھا، اتنی جگہ بھی نہیں تھی کہ میں حرکت ہی کر سکتا۔ اگر ان میں سے کوئی مجھ سے ٹکرا جاتا تو یقیناً بھگدڑ مچ جاتی۔ بھگدڑ میں یہ بھی ممکن تھا کہ میں دوبارہ گڑھے میں گر جاتا۔ میں نے مٹھی بھر ریت اٹھائی اور لوگوں کی طرف اچھال دی۔ لوگ چیختے ہوئے گڑھے سے دور بھاگے۔ میں ان کے حصار سے نکل کر ایک قریبی دیوار سے پست لگا کر کھڑا ہو گیا۔ میرا جسم چوٹوں کی وجہ سے نڈھال ہو رہا تھا اور اعصاب بھی شکستہ ہو گئے تھے، لیکن مجھ سے زیادہ برا حال محلے والوں کا تھا۔ میری پھینکی ہوئی ریت نے انہیں یقین دلا دیا تھا کہ جن گڑھے سے نکل چکا ہے وہ سب کے سب دور ہٹ گئے اور سہمے ہوئے تھے۔ بعض تو آیات بھی پڑھ رہے تھے۔ میرا خیال ہے اب صبح کا انتظار فضول ہے، ایک بڑے میاں نے مشورہ دیا۔ گڑھے کو پاٹ دینا چاہیے۔ مجھے تشویش لاحق ہو گئی۔ وہ لوگ بانو کو بھی جن کا کوئی روپ سمجھ کر اسے زندہ دفن کر سکتے تھے۔ ادھر وہ مردود جمیل اصغر ابھی تک ٹیکسی لے کر نہیں لوٹا تھا۔ بہت سارے لوگوں نے بڑے میاں کی تائید کر ڈالی۔ اب میرے لیے مداخلت کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔
ٹھہر جاؤ، میں نے چیخ کر کہا، کوئی پتھر نہیں پھینکے گا۔ پورے مجمع کو سانپ سونگھ گیا۔ مجھے خدشہ تھا کہ وہ لوگ بھاگ نہ کھڑے ہوں، چنانچہ میں نے تنبیہ کی، خبردار کوئی بھاگنے کی کوشش نہ کرے ورنہ جان سے مار ڈالوں گا۔ اب تو وہاں موجود ہر شخص نے بآواز بلند وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ خوفزدہ تھے اور اب بھاگ بھی نہیں سکتے تھے۔ بے وقوفو، میں جن بادشاہ ہوں، میں پھر چیخا۔ میں یہاں جمیل اصغر کو سزا دینے آیا ہوں، وہ اس لڑکی کو بھگا کر لایا ہے جو اس گڑھے میں موجود ہے۔ جاؤ اس لڑکی کو مشکور صاحب کے گھر پہنچا دو۔ میں نے انہیں مشکور صاحب کا پتہ سمجھاتے ہوئے کہا۔ میں اتنے زور سے چیخا تھا کہ میرے حلق میں خراشیں کیا دراڑیں پڑ گئی ہوں گی۔ میں کچھ اور نہ کہہ سکا کیونکہ کھانستے ہوئے بےحال ہوا جا رہا تھا۔ نہ جانے وہ لوگ جنوں کے بادشاہ کو کھانستا سن کر کیا محسوس کر رہے ہوں گے۔ بہرحال مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں تھی۔ میں کھانستے کھانستے نڈھال ہو کر ایک دیوار سے لگ کر بیٹھ گیا۔ اس دوران محلے والوں کا خوف قدرے کم ہو گیا۔ انہوں نے بانو کو سامان سمیت باہر نکال لیا۔ اب اسے اس کے گھر پہنچانے کی باتیں ہو رہی تھی۔ میری حالت قدرے سنبھلی تو میں ان لوگوں کی طرف بڑھا۔ بانو ہوش میں آ چکی تھی اور اب پھوٹ پھوٹ کر روئے جا رہی تھی۔ اس سے پوچھو اس نے ایک بے گناہ کو پھنسوانے کی کوشش کیوں کی تھی؟ میں نے بآواز بلند کہا۔ میری آواز سن کر لوگ پھر سٹپٹا گئے، لیکن اب وہ پہلے کی طرح خوفزدہ نہیں تھے۔ انہوں نے جان لیا تھا کہ اب میں انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میں ان کے نزدیک ایک شریف جن تھا جو معاشرتی برائیاں دور کرنے کی مہم پر نکلا ہوا تھا۔ میری بات سن کر ایک بوڑھا آدمی بانو سے مخاطب ہوا۔ لڑکی، جن بادشاہ کے سوال کا جواب دے۔ بانو شدت خوف سے لرز رہی تھی۔ ہاں، میں نے ابوالعمران پر بلا وجہ الزام لگایا تھا، وہ گڑبڑاتی ہوئی آواز میں بولی۔ اس بار بوڑھے نے سوال کیا۔ اس بیچارے سے زیادہ بے وقوف کوئی اور محلے میں تھا ہی نہیں، بانو نے جواب دیا۔ میں بننا گیا۔ اس کے لڑکی ہونے کا احساس ہی نہیں رہا۔ میں نے اس کے بال تھام کر اس کے سر کو بری طرح جھٹکا دیا۔ انتہائی خوف سے بانو کی آنکھیں پھٹنے لگی، اس کے منہ سے گھٹی گھٹی سی چیخیں نکل رہی تھی، پھر وہ بے ہوش ہو گئی۔ وہاں موجود تمام لوگ یہ منظر دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے۔ آپ اس لڑکی کو اس کے گھر پہنچا دو، میں نے روب دار آواز میں کہا۔ وہاں موجود ہر شخص نے سر جھکا لیا۔ میں نے چھوڑ کر پیچھے ہٹ آیا۔ اب یہاں میرا کام ختم ہو گیا تھا۔ مجھے پیدل چلنا تھا اور اس ٹوٹی پھوٹی حالت میں پیدل چلنے کا تصور بھی گراں گزر رہا تھا۔ اب تو اس سلسلے میں مجھے کوئی ترکیب لازماً سوچنا تھی، ورنہ پیدل چل چل کر میرا کباڑا بھی ہو سکتا تھا۔ گھر پہنچ کر میں نے دوا کا توڑ استعمال کیا اور دروازے پر آ کھڑا ہوا۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے اندازہ ہو گیا کہ نیلے میدان والے بانو کو اس کے گھر پہنچا گئے ہیں۔ مشکور صاحب اپنی کھوئی ہوئی نورِ نظر کے استقبال میں کچھ زیادہ ہی گرم جوشی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ میں اطمینان سے بستر پر آ لیٹا اور لیٹتے ہی سو گیا۔ تھکن اور بدن کی شکستگی اتنی زیادہ تھی کہ صبح میری آنکھ بہت دیر سے کھلی۔ اگلے روز کے اخبارات جن بادشاہ کے تذکرے سے بھرے ہوئے تھے۔ ہر اخبار نے جن بادشاہ کا تذکرہ اس قدر وثوق سے کیا تھا کہ خود مجھے بھی اپنے آپ پر جن ہونے کا شبہ ہونے لگا۔ اس پر مستزاد سلطان کا بیان تھا۔ اخبارات کے مطابق جن بادشاہ کا وجود شہر کے لیے باعث رحمت ہے۔ ایک طرف وہ اسمگلروں کے گروہ کی تباہی کا ذمہ دار تھا تو دوسری طرف گھر سے فرار ہونے والی لڑکی کی زندگی برباد ہونے سے بچ گئی تھی۔ ایک اخبار نے تو مبالغہ آرائی کی حد کر دی تھی۔ اس نے لکھا تھا کہ بانو جمیل اصغر کے ساتھ ٹیکسی میں بیٹھ چکی تھی، لیکن جن بادشاہ نے لڑکی کو اٹھا کر گڑھے میں پھینک دیا۔ کاش میں اس رپورٹر سے پوچھ سکتا کہ جن بادشاہ نے جمیل اصغر کو بھلا کیوں چھوڑ دیا تھا۔ اخبارات میں ابوالعمران کا کوئی تذکرہ نہیں تھا۔ خود سلطان نے بھی میرا نام لینے سے گریز کیا تھا۔ میں بھی خوش تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ شہرت میرے لیے نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ اب میرے لیے بہتر یہی تھا کہ کچھ دن آرام کر لوں۔ کوئی فوری مسئلہ بھی سامنے نہیں تھا۔ چنانچہ بیکار مباش کچھ کیا کر کہ مستاق پھر دوا کے سلسلے میں مصروف ہو گیا۔ میں بار بار اسی ادھورے فارمولے پر عمل کرتا تھا، لیکن ہر مرتبہ اجزائے ترکیبی میں کچھ رد و بدل کرتا یا پھر اشیاء کے اوزان میں کمی بیشی کر دیتا تھا۔ غالباً یہی وجہ تھی کہ مجھے ہر بار دوا کوئی نیا ہی رنگ عطا کر دیتی تھی۔ اگلے روز سلطان احمد نازل ہو گیا۔ وہ بہت پرجوش دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے افسوس ہے جناب کہ میں نے ناحق آپ پر شک کیا، اس نے بڑے احترام سے کہا۔ ویسے جن بادشاہ کا فرمان ہی کافی تھا، لیکن آپ بانو نے بھی آپ کی پوزیشن صاف کر دی ہے۔ جمیل اصغر کو ہم نے پکڑ لیا ہے۔ اس کے سر سے محبت کا بھوت ایسے اترا ہے جیسے پانی سے صابن کے جھاگ فنا ہوتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، میں نے روٹھے ہوئے انداز میں کہا، لیکن تم میرے پاس کیوں آئے ہو؟ تم نے اس معاملے میں میرا نام ہی کیسے آنے دیا؟ میں جانتا ہوں آپ جیسے لوگ شہرت سے یوں بھاگتے ہیں جیسے گیدڑ شہر سے۔ مجھے اس مثال پر غصہ تو بہت آیا، لیکن بہرحال وہ بھی شہر کا بادشاہ تھا۔ چنانچہ میں نے غصہ ضبط کرتے ہوئے سے پوچھا، آپ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میں نے تو تمہارے جن بادشاہ سے دوستی ختم کر دی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے جناب؟ میں تو آپ کو اس قوالی میں شرکت کی دعوت دینے آیا ہوں جو میں جن بادشاہ کے اعزاز میں اپنے گھر پر کرا رہا ہوں، اور قوال بھی ایسے بلوائے ہیں کہ لوگ سر دھننے پر مجبور ہو جائیں گے۔ لیکن قوالی میں میرا کیا کام؟ میں نے چڑھ کر کہا۔ ارے صاحب، بس آپ صرف بیٹھے رہیے گا، آپ کی حیثیت جن بادشاہ کے قائم مقام کی ہوگی، میں خود آپ کو لے جاؤں گا آ کے۔ قوال بھی آپ کو دیکھ کر خوش ہو جائیں گے، انہوں نے آپ جیسا کوئی شخص کہاں دیکھا ہوگا۔ میں غصے سے لرز کر رہ گیا۔ عجیب اوندا سیدھی باتیں کر رہا تھا وہ بدبخت، لیکن پولیس کا آدمی تھا، بلکہ ہاتھوں پیروں کا بھی مضبوط تھا، ورنہ میں اس کا دماغ ضرور ٹھیک کر دیتا۔ ٹھیک ہے، میں چلوں گا، میں نے اسے ٹالنے کے لیے کہہ دیا۔ وہ میرا شکریہ ادا کر کے چلا گیا۔ مجھے اس پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ ایک
کہ وہ ایک زندہ شخص کی فاتح پر اکتفا نہ کرتے ہوئے اب قوالی بھی کرا رہا ہے، اور وہ زندہ شخص بھی میں خود ہی ہوں۔ عجیب بات تھی کہ میں نے ایک تہلکہ خیز دوا ایجاد کر لی تھی، لیکن وہ میرے حق میں حماقت انگیز ثابت ہو رہی تھی۔ اب تک تو مجھے اسے فائدے کی بجائے نقصان ہی پہنچا تھا، لیکن اب میں اسے ترک کرنے پر بھی آمادہ نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے پھر دوا پر کام شروع کر دیا۔ میرا ارادہ تھا کہ ایک دن دوا پر کام کروں گا اور پھر ادھر ادھر کھسک لوں گا تاکہ سلطان احمد اور اس کے قوالوں سے محفوظ رہوں۔ ابھی میں اپنے ارادے پر عمل کرنے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ گھر کے باہر سے ڈھول تاشے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ اس کے ساتھ ہی دروازے پر اس زور کی دستک ہوئی جیسے بھونچال آ گیا ہو۔ میں نے ہڑبڑا کر دروازہ کھول دیا۔ باہر کھڑے ہوئے لوگ میرے لیے اجنبی تھے۔ ایک آدمی کے گلے میں ڈھول تھا، باقی تمام لوگوں کے ہاتھوں میں ہار تھے۔ میں جیسے ہی باہر نکلا، ڈھول والا ڈھول پر پل پڑا اور باقی تمام لوگ میرے گلے میں ہار ڈالنے شروع کر دیے۔ میرے گلے میں اتنے ہار ڈالے گئے کہ میرا پورا چہرہ ان ہاروں میں چھپ کر رہ گیا اور سر اٹھانا بھی دوبر ہو گیا۔ میں ہونک بن کر رہ گیا تھا۔ پھر مجھے سلطان احمد کی آواز سنائی دی۔ وہ کسی سے گاڑی قریب لانے کا کہہ رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا سلطان صاحب؟ میں نے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ ہم لوگ جناب کو لینے آئے ہیں، سلطان نے نہایت اطمینان سے کہا۔ اب آپ ہی ہمارے مرشد ہیں۔ میری کھوپڑی گھوم گئی۔ کمبختوں نے مجھے تماشا بنا کر رکھ دیا تھا۔ میں نے اپنے گلے میں پڑے ہوئے ہار سامنے کھڑے ہوئے ایک نامعقول شخص کی گردن میں ڈال دی۔ پھر میں نے سلطان کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر ارادے کی پختگی دیکھ کر میں گڑبڑائے بغیر نہ رہ سکا۔ تم لوگ یہیں رکو، میں اپنی تسبیح لے آؤں، میں نے باروب لہجے میں کہا۔ در حقیقت میں اسے سزا دینے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ سلطان نے کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن اس کے ہونٹ لرز کر رہ گئے۔ اس وقت تو میں خود اپنے ہی لہجے کی گھن گرج پر حیران رہ گیا تھا۔ میں جلدی سے گھر میں داخل ہوا اور دوا کی ایک خوراک ایک چھوٹی شیشی میں انڈیل لی۔ میرا ارادہ تھا کہ کچھ دیر قوالی میں شرکت کروں گا، پھر غائب ہو کر سلطان کو معقول قسم کی سزا دوں گا، اتنا خوفزدہ کروں گا کہ وہ میرا پیچھا چھوڑ دے گا۔ شیشی جیب میں رکھ کر میں گھر سے باہر آ گیا۔ اب میں پوری طرح مطمئن تھا۔ لوگوں نے مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ گاڑی دروازے کے سامنے ہی کھڑی تھی۔ محلے والے جمع ہو کر اس جلوس کو بڑی حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ میری اس قدر عزت افزائی ان کی سمجھ سے بالا تھی۔ سلطان نے میرا ہاتھ تھام کر مجھے عقبی نشست پر بٹھا دیا، پھر خود بھی میرے برابر بیٹھ گیا۔ دوسرے لوگ ان ویگنوں میں بیٹھ کے جو ساتھ آئی تھی۔ یوں یہ جلوس روانہ ہو گیا۔ اس اہتمام کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے سلطان سے پوچھا۔ یہ اہتمام تو بہت کم ہے۔ آپ اس ہستی کے دوست ہیں جو کایا پلٹ سکتی ہے۔ آپ کا اور جن بادشاہ کا تعلق ایسا ہے کہ جن بادشاہ بہتے ہوئے دریا کی طرح ہیں اور آپ کنارے پر اگے ہوئے گھاس پھوس۔ اس بے تکی مثال نے میرا موڈ پھر خراب کر دیا، لیکن میں فی الوقت کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ سارے راستے وہ ادھر ادھر کی ہانکتا رہا۔ اس نے مجھے نہ جانے کیا کیا بنا ڈالا تھا۔ اس کی باتیں سن سن کر مجھ پر بزرگی طاری ہو گئی۔ میری گردن فخر سے تن گئی۔ اسی وقت گاڑی کو دھکا لگا اور میری تھوتنی اتنے زور سے سامنے کی نشست سے ٹکرائی کہ میری گردن کافی عرصے کے لیے اکڑ کر رہ گئی۔ میں درد کی شدت سے تڑپ کر رہ گیا۔ میں نے جھلا کر ڈرائیور کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، لیکن وہ کھی کھی کر کے ہنسنے لگا۔ کمبخت کو میری بزرگی کا ذرا بھی خیال نہیں تھا۔ ادھر سلطان میری تکلیف کی پرواہ کیے بغیر میری شان میں قصیدے پڑھ رہا تھا۔ میں نے زندگی میں اتنا جن پرست پولیس والا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ خدا خدا کر کے سفر ختم ہوا اور گاڑی سلطان کے گھر کے پاس رک گئی۔ مکان کے باہر بھی خاصی بھیڑ تھی۔ ممکن ہے جن بادشاہ کے موقدین کے علاوہ بھی بہت سے لوگ تماشا دیکھنے کے لیے کھڑے ہوں۔ ڈھول والا نیچے اتر کر پہلے سے کہیں زیادہ جوش و خروش کے ساتھ ڈھول پیٹنے لگا۔ گاڑی سے اترتے ہی مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا گیا، پھر ایک شامیانے میں پہنچا دیا گیا جس کے 3 اطراف کناتیں لگی ہوئی تھیں۔ پنڈال کے کنارے ایک تخت پر سفید چاندنی بچھائی گئی تھی اور گاؤ تکیے رکھے ہوئے تھے۔ مجھے نہایت احترام کے ساتھ تخت پر بٹھا کر گاؤ تکیوں کے درمیان یوں پھنسا دیا گیا کہ میرے لیے ہلنا جلنا بھی محال ہو گیا۔ میں وہ سب کچھ صرف اسی لمحے کی خاطر برداشت کر رہا تھا جس میں مجھے سلطان کو سزا دینے کا موقع ملنے والا تھا۔ سامنے دریوں پر شاید میرے متقدین بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ مجھے یوں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے تھے جیسے میرے رخ روشن سے ان کی آنکھیں چدھیائی جا رہی ہوں۔ پھر قوال نمودار ہوئے۔ اگر حضور کی اجازت ہو تو محفل کا آغاز کیا جائے؟ سلطان نے بے حد انکسار سے پوچھا۔ میں نے تند نگاہوں سے اسے گھورا، پھر مجبوراً سر ہلا دیا۔ فوراً ہی قوالوں نے سر ہلانا شروع کر دیا۔ کچھ دیر کی جدوجہد کے بعد ان کی آوازیں بھی نکلنے لگیں۔ ان کے بے سرے پن کے باوجود سامعین کا جھومنا میرے لیے باعث حیرت تھا۔ سلطان نے تو حد ہی کر دی۔ اس پر عجیب کیفیت آ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے اپنی جیب سے 10 روپے کا ایک نوٹ نکالا اور بڑے احترام سے دونوں ہتھیلیوں کے درمیان رکھ کر میرے سامنے کر دیا۔ میں اس رسم سے واقف تھا۔ جواباً مجھے اپنی جیب سے نوٹ نکالنا تھا۔ کم بخت سلطان نے 10 روپے سے سٹارٹ کر کے مجھے تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔